صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات پڑھیں گے محمد درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ سیدہ بانو شکیلہ بنت غلام مہدی مرحوم محمد جعفر ابن محمد یوسف مرحومہ زبیدہ خاتون بنت زاہد حسین مرحوم کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم عزیزان گرامی مولانا میثم نام میثم ہے کام بیان فضائل لیکن علی جیسوں کے فضائل ہم جیسوں کے نہیں لوگوں کو اپنے خانے میں رہنے دیجئے زیادہ بہتر ہے میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں علوم اہل بیت کا نہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہوں اصلاً علماء کی صف میں بھی نہیں آتا محبت ہے ان کی ساری باتیں انہوں نے بیان کر دی لیکن بہتر ہوتا کہ یہ سب باتیں وہ بیان نہ کرتے گھبرائیے نہیں کہ میں نے 1 گھنٹہ 50 منٹ پڑھی ہے تو یہاں بھی 2 گھنٹہ 50 پڑھوں گا گھبرائیے گا نہیں مجھے احساس ہے آپ ایک مجلس ماشاءاللہ کامیاب مجلس سماعت فرما چکے ہیں بہت اختصار سے کام لوں گا پریشان نہ ہوں عزیزان گرامی کچھ خواہشیں ہیں جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں اگر انسان کو خواہشات کا پتلا کہا جائے تو غلط ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ ساری خواہشیں ایک جیسی نہیں ہیں کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں یعنی یہ خواہشات اللہ نے ہمارے وجود میں ودیعت کی ہے اپنی حکمت سے اپنے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ خواہشیں ہمارے وجود میں رکھی ہیں اور کچھ خواہشیں وہ ہیں جو غیر فطری ہیں
جو ہم اچھے یا برے دوستوں سے سیکھتے ہیں. اچھا یا برا اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ خود ہی طے کر لیجیے گا کہ وہ اچھے دوست ہیں کہ برے دوست ہیں. کچھ خواہشیں فطری ہیں. فطری خواہشیں وہ ہوتی ہیں جو ہر دور میں ہر زمانے میں پائی جائیں، سکھانے کی محتاج نہ ہوں. مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگتی ہے، کھانے کی خواہش، یہ فطری خواہش ہے. کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں سکھائے کہ آپ بھوکے ہیں، اچھا میں بھوکا ہوں، تب مجھے پتا چلے گا. پانی کی خواہش ہے، پیاس ہمیں لگتی ہے، فطری ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غیر فطری خواہشیں وہ ہیں جو سکھانے کی محتاج ہیں. کھانے کی خواہش سکھانے کی محتاج. ہاں، کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اسے سکھانے کی ضرورت ہے. خود کھانا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کون سی غذا مفید ہے، کون سی غذا نقصان دہ ہے، کون سی غذا حرام ہے، کون سی غذا حلال ہے، یہ تو سکھانے کی ضرورت ہے. پرستش اور عبادت کی خواہش یہ ایک فطری ہے. فطری طور پر انسان کسی کے آگے سر جھکانا چاہتا ہے. انبیاء یہ سکھانے نہیں آئے تھے کہ عبادت کرو، انبیاء یہ سکھانے آئے تھے جس کی عبادت کرنا ہے وہ اللہ ہے. لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا کاہے کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل کی ہر طاقت سے دوری اختیار کرو. فطری خواہشیں سکھانے کی محتاج نہیں. غیر فطری خواہشیں، میں غیر فطری خواہش کا ایک نمونہ پیش کر دوں. بہت طاقتور خواہش ہے مگر فطری نہیں ہے، وہ ہے سگریٹ کی خواہش. سگریٹ کی بھوک لگی ہے، شریف انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لیکن سگریٹ کی طلب ہو گئی، بھائی صاحب ماچس ہے نا، یا کیا فطری خواہش ہے؟ اب یہ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو یہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی. فطرت تو اس خواہش کے خلاف ہے. جب آپ پہلی مرتبہ کوئی سگریٹ پیتا ہے، پہلی مرتبہ، عادت ابھی نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے نا. یہ کھانسی نہیں ہے، یہ فطرت کا احتجاج ہے. یہ ہمارے پھیپھڑوں کا احتجاج ہے کہ سگریٹ مرد آباد. اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا ہے، سگریٹ کے دھوئیں کے لیے نہیں بنایا. خواہش تو ہے، زبردست خواہش ہے، مگر فطری نہیں ہے. جتنی فطری خواہشیں ہیں سب خدا داد ہے، اور اللہ نے ہر فطری خواہش کی تکمیل کا انتظام بھی کیا ہے. کسی فطری خواہش کو کچلنے کا حکم نہیں ہے ہمارے ہاں، اجازت بھی نہیں ہے. ہر فطری خواہش کی تکمیل کا اللہ نے انتظام کیا ہے. اگر بھوک لگتی ہے تو اللہ نے خوراک کا بھی بندوبست کیا ہے. اگر پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی کا بھی انتظام کیا. یہ اور بات ہے ہماری کاہلی کی بنا پر کوئی ہمارے حصے کا کھانا پانی لے اڑے اور ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں. لیکن پروردگار نے انتظام کیا ہے. انہی فطری خواہشوں میں سے ایک فطری خواہش ہے کامیابی. ہر شخص کو کامیابی پسند ہے. ایک انسان بھی دنیا میں ایسا نہ ملے گا جو ناکامی شکست کا خواہاں ہو. ہمیں آج تک کوئی ایسا کسان نہیں ملا جو دن رات کھیت میں محنت کر رہا ہے تاکہ فصل خراب ہو جائے. ہمیں آج تک ایک ایسا طالب علم نہیں ملا ہے جو شب و روز پسینہ بہا رہا ہے، محنت کر رہا ہے اس لیے کہ امتحان میں فیل ہو جائے. ہمیں ایک تاجر ایسا نہیں ملا جو اپنے بزنس میں دن رات ایک کیے ہوئے خسارے کے لیے، نقصان اٹھانے کے لیے نہ ہو فائدہ. یہ اور بات ہے.
فیل ہو جائے یہ اور بات ہے، فصل تباہ ہو جائے یہ اور بات ہے۔ خواہش کیا ہے؟ کامیابی، زراعت میں کامیابی، تجارت میں کامیابی، علم میں کامیابی، ہر میدان میں انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کچھ پانے کے لیے چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ چاہت ضروری ہے، کافی نہیں ہے۔ بغیر چاہت کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن چاہنے سے وہ چیز مل جائے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر چاہت کافی ہوتی تو آج دنیا میں کوئی جاہل نہ ہوتا، کیونکہ جاہل کی بھی خواہش تو علم ہے نا۔ آج دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا، سب کی خواہش ہے دولت، لیکن سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چاہت کے بعد ایک اور چیز ضروری ہے، اقدام، عمل، کوشش۔ عمل بھی کافی نہیں ہے، ضروری ہے صحیح سمت میں عمل انجام پائے۔ اگر غلط سمت میں عمل انجام پائے گا تو انسان مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ فرض کیجئے کہ ہمیں بنارس جانا ہے، ہم یہاں سے نکلے بھی، دوڑنا بھی شروع کیا، لیکن فیض آباد کی طرف منہ کر کے، فیض آباد کی طرف دوڑ رہے ہیں، خوب دوڑے، پسینہ بھی آ گیا، پہنچ جائیں گے بنارس۔ جتنا دوڑیں گے اتنا ہی منزل سے دور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو صحیح راستہ بھی تو چاہیے نا، صحیح سمت میں، صحیح طریقے سے، صحیح اصول و قوانین کی رعایت کر کے تبھی وہ مقصد حاصل ہوگا۔ تو ایک ہماری چاہت ہے کامیابی، تو ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کوشش بھی ضروری ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ صحیح وے میں، صحیح جانب چلنا بھی ضروری ہے۔ اللہ جل شانو، اشیاء کی یہ خواہش فطری ہے، جتنی فطری خواہشیں ہیں سب کا انتظام پروردگار نے کیا ہے۔ وہ کیا نظام ہے جسے اپنا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، قد افلح کے ذریعے سے، قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، یا قد افلح المؤمنون۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے اسے بیان کیا، اس نظام، ایک سسٹم دیا ہے کہ کامیابی کا راز، کامیابی کی پہلی شرط اللہ جل شانہ پر ایمان۔ پہلی شرط کامیابی کی ہی ہے، اللہ پر ایمان۔ کس اللہ پر ایمان؟ اس اللہ کا تعارف پروردگار سورہ ملک میں کرا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ہستی ہے۔ پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کسی بت کا نام نہیں ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا ہے۔ اللہ اس مجبور کا نام نہیں ہے، اگر اس پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اس قادر مطلق کا نام اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پوری کائنات کا جو حاکم اور مالک ہے، حقیقی مالک، واقعی مالک نہیں۔ آج بہت سارے حاکم ہیں جو کہنے کو تو حاکم ہیں مگر بیچارے بڑے مجبور ہیں۔ کہنے کو تو حاکم ہیں مگر ہیں بڑے مجبور، بڑے ناتواں ہیں، ان کے اقتدار کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ اللہ اس حاکم کا نام ہے، اللہ اس مالک کا نام ہے جس کی حکومت کی قلمرو کا کوئی محدود دائرہ نہیں۔ آپ دیکھیں، عرض کیا کہ دنیا میں حاکم تو بہت ہے نا، اور ہر ایک کو حکومت کے اوپر گھمنڈ بھی ہوتا ہے۔ گھمنڈ نہ ہوتا تو حاکموں سے وہ حرکتیں سرزد نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہیں، بہرحال آپ واقف ہیں۔ لیکن دنیا میں بعض جرائم ایسے ہیں کہ ادھورا رہتا ہے تو سزا ملتی ہے، اور جرم اگر مکمل ہو جائے تو سزا نہیں ملتی۔
ادھورے جرم پر سزا ملتی ہے اور جرم مکمل ہو گیا سزا نہیں ملتی. مثال دوں آپ کو، خدا نہ خواستہ کوئی صاحب مشکلات زندگی سے عاجز ہو کر کے خودکشی کا ارادہ کر لیا، زہر کھا لیا. زہر کھایا، گھر والے فوراً آ گئے، دیکھ لیا، اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ایک حاذق ڈاکٹر، تجربے کار مخلص ڈاکٹر مل گیا، اس نے علاج کر کے انہیں بچا لیا، بچ گئے. تو خودکشی تو جرم ہے نا، اسلام میں بھی حرام ہے، قانوناً بھی جرم ہے. بچ تو گئے، ادھر گھر جا رہے تھے کہ پولیس آ گئی. چلیے، کیوں بھائی؟ آپ نے خودکشی کی ہے، جرم کیا ہے آپ نے، آپ کو سزا ملے گی. اچھا، اب ان صاحب نے زہر کھایا، گھر والوں کو خبر ہونے میں تاخیر ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہوئی، مر گئے. اب کہیے پولیس والوں سے ان کو سزا دو، سزا دو انہیں، اب تو جرم مکمل ہو گیا نا. ادھورے جرم پہ تو سزا دینے آ گئے تھے، اب کہاں گئے؟ لے جاؤ انہیں جیل میں، بند کر دو انہیں قید خانے میں. کہتے نہیں، اب تو یہ ہمارے اختیار سے باہر چلے گئے. لیکن وہ حاکم وہ ہے، زندگی کا قید خانہ اگر توڑ کے بھاگ بھی جاؤ گے تو پلٹ کے تو تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے. الینا راجعون. بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر کسی نے جرم کیا، بھاگ کے پاکستان چلا گیا تو 56 انچ کا سینہ بھی تو بیکار ہو جاتا ہے نا. 56 انچ کا سینہ بھی بس نہیں چلتا. ایشیا میں جرم کر کے امریکہ چلے گئے، افریقہ چلے گئے. اسی لیے جیسے ہی جرم ہوتا ہے فوراً کہا جاتا ہے بارڈر کو سیل کر دیا جائے. اگر بھاگ گیا تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا. ارے یہ حاکم اپنی طاقت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعلان کر رہے ہیں. حاکم اصلی تو کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ ہندوستان سے پاکستان جاؤ گے، وہاں بھی ہماری حکومت. ایشیا سے نکل کے یورپ، امریکہ، افریقہ، جہاں کہیں چلے جاؤ ہر جگہ للہ الملک. سب کچھ، ہر چیز کا مالک وہ حاکم وہ. اچھا، مالک میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مالک وہ ہے تو مالک ہے، کاغذات میں ہے، مالک ہے، لیکن اختیار نہیں ہے اس پر. کتنی ایسے مالکوں کو دیکھا ہوگا بڑی حسرت سے کہتے ہیں یہ کوٹھی تو ہماری تھی، مگر قبضہ کسی اور کا ہے. ملکیت ہے مگر قبضہ کسی اور کا ہے. لیکن یہ ایسا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک الذی علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر. ہر شے پر یہ قدرت بھی رکھتا ہے، مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ توازے بلند سلوات. پھر پروردگار قدرت کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ایسا قادر ہے جو موت پر بھی قدرت رکھتا ہے، زندگی پر بھی قدرت رکھتا ہے. جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات. کاہے کے لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں؟ یہ آزمانا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. مقابلہ اچھے اور برے کا نہیں ہے. یہ نہیں پرکھنا ہے کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے. ارے انسان سے تو برائی کی توقع بھی نہیں ہے، مقابلہ اچھے اور زیادہ اچھے میں ہے.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ خلقہ کا لفظ، پیدا کرنے کا لفظ یہ جو ہے وہ وجودی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، عدم کے بارے میں خلقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ زندگی کو پیدا کیا تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن موت تو عدم ہے نا۔ ہم لوگ جو عام طور سے موت کا معنی سمجھتے ہیں، زندگی کا نہ ہونا ہمارے ہاں موت کے معنی میں ہے۔ جب زندگی کی تعریف کرتے ہیں، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو ہم نے جو موت کا معنی لیا ہے وہ عدم لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں موت بھی وجودی ہے، زندگی تو وجودی ہے ہی۔ موت عدم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں قصہ تمام، مر گئے قصہ تمام نہیں، مر گئے قصہ تمام نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام سے جب موت کے بارے میں سوال کیا کہ موت کیا ہے، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، مولا مل موت، موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا موت نہیں جانتے؟ ارے وہ تو تمہیں ہر رات آتی ہے، ہر رات آتی ہے۔ فرمایا هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة، موت وہی نیند ہے، نیند کی ایک قسم ہے موت جو تمہیں ہر رات آتی ہے۔ اچھا ظاہر سی بات ہے سب کی نیند ایک جیسی تو نہیں نہ ہوتی، کوئی سوتا ہے 4 گھنٹہ، کوئی 6 گھنٹہ، کوئی 8 گھنٹہ، کوئی 12 گھنٹہ، اب آگے بھی ہوتا ہے مگر کہوں گا نہیں میں۔ تو ہر ایک کی نیند ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ موت بھی نیند ہے، فرق یہ الا انہ طویل مدتہ، موت بھی نیند ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق یہ ہے کہ عام نیند 4 6 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کا ذرا دورانیہ طولانی ہے۔ لا ينتبہ منہ الا یوم القیامہ، سو کر کے جاگتے ہیں نا، یا اس نیند کے بعد بھی جاگنا ہے، مگر یہ بیداری قیامت کے دن ہوگی۔ تو وہ بھی نہیں۔ اچھا جب ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد کا انتظام کر کے سوتے ہیں یا یوں ہی سو جاتے ہیں؟ شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں دودھ والے کو پہلے کہہ دیا بھائی کل جا کے دودھ دے جانا، بریڈ دے جانا، اخبار والے کو بتا دیا کہ اخبار ہوتا ہے نا۔ جاگنے کے بعد کا انتظام کر کے سویا جاتا ہے۔ تو عزیزو یہ موت بھی نیند ہے، یہ موت بھی نیند ہے۔ جاگنے کے بعد کا انتظام کیے بغیر اگر سو گئے تو دنیا میں تو بھیک مانگ کے کام چل جاتا ہے، آخرت میں بھیک بھی نہیں ملنے والی ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہاں تو بھیک مل جاتی ہے نا بھائی، تھوڑی سی عزت اپنی جو ہے وہ داؤں پہ لگانی پڑتی ہے۔ کوئی نہ کوئی رحم کھا کے کھانا دے ہی دے گا، دودھ نہیں منگایا تھا پڑوسی سے مانگ لیں گے۔ لیکن وہاں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ موت کیا ہے؟ نیند ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ مولا نیند کیا ہے، موت کیا ہے، تو پیغمبر نے جو موت کی تعریف کی ہے وہ پیغمبر فرماتے والموت جسرن، موت کیا ہے؟ پل ہے۔ حدیث ہے پیغمبر کی کہ الدنیا سجن المؤمن یا سجن للمؤمن، دونوں تعبیریں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت اور بہشت ہے۔ قید خانے میں کیا ہوتا ہے؟ آرام یا تکلیف؟
قید خانے میں تکلیف ہے کہ آرام؟ تکلیف ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ آرام ہی آرام۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ پیغمبر کی یہ حدیث کاہلوں کے لیے بہترین حربہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں نہیں کام دھام نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اپنے کو پکا مومن بھی ثابت کر دیں۔ جب کوئی کہتا ہے ارے میاں یہ قائدی اچھی بات نہیں ہے، اٹھو صبح جلدی اٹھو، جاب پہ جاؤ، کھیت پہ جاؤ، جو بھی کرنا ہے بہرحال، تو کہتے صاحب دیکھیے اگر جاب پہ جائیں گے تو پیسے ملیں گے، کھیت میں محنت کریں گے تو فصل آئے گی، پیسے اس سے بھی آئیں گے، تو آرام تو بڑھے گا نا، آرام تو بڑھے گا۔ جاب نہیں کریں گے، کھیت پہ کام نہیں کریں گے تو گھر میں فاقے ہوں گے، تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی، بیمار ہوں گے تو علاج کا پیسہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بزنس کریں گے، جاب کریں گے، کھیتی کریں گے تو گھر پہ پیسے آئیں گے، بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں گے، دوا کرائیں گے تو آرام مل جائے گا۔ حالانکہ مومن کو تو دنیا میں تکلیف اٹھانا ہے، یہ تو خلاف ایمان بات ہے نا بھائی۔ اور اس کے بعد دنیا جنت ہے کافر کے لیے، یعنی اس کو یہاں پر خیال رکھنا کہ کافر کو تکلیف نہ ہونے پائے، کیونکہ جنت میں آرام ہے نا، تو ہمیں وہ سارے بندوبست کرنے چاہیے جو کافر کو جس سے آرام مل سکے، اس کے آرام میں خلل ڈالنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اب اگر کافر نے ہمارے تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیا، اگر صہیونی درندے یورپ سے اٹھ کر کے فلسطین میں آئے، وہاں دیکھا ہرا بھرا علاقہ ہے، باغات ہے، اچھی جگہ ہے، قبضہ کر لیا، تو ہمیں تو ان کی اور مدد کرنی چاہیے نا، کہ وہ وہاں تکلیف میں تھے، اب ان کو یہاں آرام مل رہا، اور اللہ نے ان کے لیے آرام بنایا ہے۔ اب اگر ہم ان کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، مقاومت کرتے ہیں، ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گویا یہ ان کے آرام میں خلل ڈالنا ہوا، یہ ان کے آرام میں خلل ڈالنا ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کا مقابلہ نہ کریں۔ یہ حزب اللہ، یہ حسن نصر اللہ، یہ سب اللہ کے مشن کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کافر دنیا میں عیش و آرام سے رہے۔ واقعاً یہی معنی و مفہوم ہے، یہی ہے، واقعاً ہم کو ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے محمد بن سلمان جیسی سیرت پیش کرنی چاہیے، محمد بن سلمان جیسی سیرت پیش کرنی چاہیے۔ واقعاً پیغمبر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عزیزو، قید خانہ ہوتا کیا ہے اور جنت ہوتی کیا ہے؟ ہندوستان ہے ماشاءاللہ ہمارا، یہاں تو نمونے بڑے آسانی سے ہر چیز کے مل جاتے ہیں، کرم ہے یہاں اللہ کا۔ تو ایک صاحب ہے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، سڑک پہ سردی کا زمانہ ہے، کڑکڑاتے جاڑے میں سڑک کے کنارے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، پولیس آئی، اس نے اٹھا کر کے ان کو جیل میں بند کر دیا، قید خانے میں لے گئے۔ ماشاءاللہ ہماری پولیس تو بہت ہی ہونہار پولیس ہے نا، گنہگاروں کو چھوڑ دیتی ہے، بے گناہوں کو اندر کر دیتی ہے۔ آئی پولیس، اس نے اٹھا کر کے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ اب جب یہ جیل میں پہنچے کہ واہ جنت میں آ گئے ہم، تو جہاں تھے کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، اوڑھنے کو کمبل نہیں تھا، سر پہ چھت نہیں تھی، جاڑے میں کڑکڑاتے جاڑے میں ٹھٹھر رہے تھے، اچانک وہاں پہنچ گئے، چھت تو ہے نا، روٹی مزیدار، کھانا نہ صحیح کھانا تو ہے، ارے مزہ تو پیٹ بھرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، بھوک میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہے، کہ واہ ارے ہم تو جنت میں آ گئے۔ یہ کیا سمجھ رہا ہے اسے؟ یہ اس کے لیے واقعاً جنت ہے، باہر جہنم ہے، اندر کیا ہے؟ جیل۔ اچھا کبھی کبھی ہمارے نیتا لوگ بھی جیل میں آ جاتے ہیں، بہت سارے نیتا ابھی بھی جیل میں ہیں، کل اعلیٰ عہدے پر تھے، وزیر تھے، منسٹر تھے، آج جیل میں ہیں۔ اچھا ان کی جیل اور اس بیچارے کی جیل ایک جیسی تو نہیں نا ہے، وہ اے کلاس اور بی کلاس اور سی کلاس، سب کلاسز ہیں نا، قانوناً بھی ان کو کچھ سہولتیں، کچھ قانونی سہولتیں ملتی ہیں، کچھ غیر قانونی سہولتیں مل جاتی ہیں۔ اب وہاں کے اوپر ہیں
بہترین کھانا آ رہا ہے، ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز جیل میں موجود ہے ان کو، پھر بھی تڑپ رہے ہیں، ارے مجھے جلدی جہنم سے نکالو۔ وہ اسی جیل کو جنت کہہ رہا ہے اور نیتا جی اسے جہنم کہہ رہے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ ان کو تو زیادہ آرام ہے کہ جنت و جہنم نسبتاً مقابلتاً دیکھا جاتا ہے۔ اس کو جو جیل سے باہر تکلیف تھی، اس تکلیف کے مقابلے میں یہ جیل جنت ہے۔ نیتا جی کو باہر جو عیش و آرام حاصل ہے، اس کے مقابلے میں یہ جیل جو ہے ان کے لیے جہنم سے بدتر ہے۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ اللہ نے مومن کے لیے اس کے حسن عمل کے بدلے میں آخرت میں جو نعمتیں مقرر کر رکھی ہیں، دنیا میں مومن کو کتنا بھی آرام مل جائے، ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے اللہ نے جو سزائیں مقرر کر رکھی ہیں، جو عذاب اس کے لیے مقرر ہے، دنیا میں اسے کتنی ہی تکلیف مل جائے مگر اس کے مقابلے میں یہ بہشت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کافر کو کتنی ہی مشکلوں میں زندگی گزارنی پڑے، جہنم کے مقابلے میں تو یہ بہشت ہی سے مانا جائے گا۔ مومن کتنے ہی آرام میں رہے، بہترین گھر بنا لے، بہترین کپڑا، بہترین کھانا، بہترین گاڑی سب فراہم ہو جائے، لیکن اللہ نے جو حسن عمل کے بدلے میں وہاں ثواب رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ قید خانے سے کمتر نہیں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ موت کی بات تھی نا، موت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الدنیا سجن المومن وجنت الکافر والموت جسر۔ موت ایک پل کا نام ہے۔ پل کہاں بنایا جاتا ہے؟ ندی پر، دریا پر پل بنتا ہے۔ کس جگہ پر؟ جہاں جی چاہے یہ جو ہے پل بنا دیتے ہیں؟ نہیں، پل وہاں بنتا ہے ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی، دو زندگیوں کو جوڑنے کے لیے پل بنتا ہے۔ پل وہاں نہیں بنایا جاتا کہ یہاں تو حیات ہے ادھر کچھ نہیں، وہاں پل نہیں بنتا۔ ادھر بھی زندگی ادھر بھی زندگی، دو زندگیوں کو جوڑنے کا کام پل کیا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے والموت و جسرن، موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت دو زندگیوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ موت سے پہلے بھی حیات ہے، موت کے بعد بھی حیات ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ البتہ یہ ایک پل نہیں ہے، موت پل ہے، ایک پل نہیں ہے، موت دو پل ہے۔ پیغمبر اسی حدیث میں فرماتے ہیں ایک جنت کا پل ہے، ایک جہنم کا پل ہے۔ والموت جسرن لہؤلاء الی نعیمہم ولہؤلاء الی جحیمہم۔ انسانوں کو دو حصوں میں بانٹا نا پیغمبر نے، مومن اور کافر۔ موت پل ہے، مومنوں کے لیے جنت کا پل ہے، کافروں کے لیے جہنم کا پل ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے جس پل پہ جانا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے جنت والے پل پہ جائیں چاہے جہنم والے پل پہ جائیں، زبردستی نہیں ہے، اختیار آزادی کامل ہے۔ دل چاہے جنت والے پل پہ جاؤ، دل چاہے جہنم والے پل پہ جاؤ، البتہ جس پل پہ جاؤ گے وہیں پہنچو گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، سفر تو جہنم والے پل کا کیا ہے اور خواہش یہ ہو کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اگر جنت والے پل پہ چلو گے تو جنت میں پہنچو گے، جہنم والے پل پہ جاؤ گے تو جہنم میں پہنچو گے۔ تو کس پل پہ جانا ہے؟ کسی سے پوچھیں آپ کو جانا کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ جہنم کا طلبگار کوئی ملے گا؟ ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ شمر سے اگر پوچھے تجھے کہاں جانا ہے، کیا جواب دے گا؟ جنت۔ ہرملا تجھے کہاں جانا ہے؟ جنت۔ عمر سعد تجھے کہاں جانا ہے؟ جہنم کا طلبگار
وہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا وہ بھی طالب جنت ہے۔ عمر سعد نے صبح عاشور جب امام حسین پر حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے، جنت کے جوانوں کا سر کاٹ رہے ہیں جنت کے لالچ میں۔ تو سب کی خواہش ہے جنت جانا۔ جنت کے پل پہ جو آ گیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جہنم کے پل پہ جو گیا وہ جہنم کے پل پہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ سب کی خواہش ہے جنت ہے نا۔ ہاں بس ایک مشکل ہے، ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پل کا اپنا ٹول ہے۔ اب تو ٹول آسانی سے سمجھتے ہیں نا، اتنا ٹول سرکار نے لگا دیا ہے، جس گلی کوچے سے جاؤ، بستی تبھی میں آ رہا تھا پتلی سی سڑک، اس کا بھی ٹول، میں نے کہا ہائی وے پہ دیکھا تھا یار یہ پتلی سی سڑک کیا ٹول لگا ہوا، کہاں یہ بھی ٹول ہے۔ تو ہر پل کا ایک ٹول ہے، آپ جس پل پہ جانا چاہے آزادی ہے آپ کو، لیکن پل کا ٹول دینا پڑے گا۔ ٹول دیے بغیر اس پل سے آپ کو آگے جانے کو نہیں ملے۔ جنت کے پل پہ جائیں گے تو وہاں کا ٹول چاہیے۔ اگر جنت کا ٹول آپ کے پاس ہے بسم اللہ آئیے، نہیں ہے واپس کی جاؤ جہنم کے پل پر۔ تو جیب میں جنت کا ٹول لے کر کے تب جنت کے پل پر جانے کی کوشش کیجئے گا۔ کتنا ہے ٹول بھائی؟ انتظام کرنا پڑے گا نا، وہاں کوئی ٹپکے گا تو نہیں پیسہ، آپ کو لے کے جانا ہے ساتھ میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جان لے کہ جنت کا ٹول ہے کیا۔ جنت کا خواہش تو جنت کی ہے نا، جنت کا ٹول ہے کیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ معلوم ہے صاحب وہاں کے اوپر 10,000 کا ٹول ہے، جیب میں ہمارے 2,000 واپس کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اس سوال کا جواب بڑا اہم ہے، اور اگر کوئی ہمیں سوال کا جواب بتا دے کتنا ہم اس کے ممنون و مشکور ہوں گے۔ ہماری جانیں قربان ان ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں جنت کے ٹول کی خبر دی ہے، یہ بتایا ہے کہ جنت کا ٹول ہے کیا۔ ہم اہل بیت اطہار سے یوں ہی تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو بڑے مطلبی لوگ ہیں بھائی، ہم یوں ہی تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں انہوں نے ہمیں وہاں کی خبر دی ہے جہاں کی خبر دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت و حیات کی حقیقت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء۔ اے لوگو اللہ نے ہم جو معصومین ہیں، ہم جو نوری مخلوق ہیں، تم جہاں گناہ کا امکان ہے ضروری نہیں کہ ہم گنہگار ہو ہی جائیں، جہاں گناہ کا امکان ہے ہمیں اور تمہیں دونوں کو اللہ نے پیدا کیا باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں۔ اللہ جل شانہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ابدی ہے، ازلی یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ کوئی ایسا زمانہ نہ تھا کہ اللہ نہ رہا ہو، اور کوئی ایسا زمانہ نہ ہوگا جب اللہ نہ ہو۔ ہم انسان ازلی تو نہیں ہیں، ابدی ضرور ہیں۔ ہم ازلی نہیں ہیں، ابدی ضرور ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم نہ تھے، اب ہو گئے تو ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے لیے فنا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء۔
اے لوگوں اللہ نے ہمیں اور تمہیں دونوں کو پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے نہیں۔ یہ موت کیا ہے؟ سوال فوراً اٹھتا ہے نا۔ امام فرماتے ہاں وَلَكِن مِّن دَارٍ إِلَى دَارٍ تُنْقَلُونَ، ہمیشہ رہو گے مگر ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہو گے، ایک جگہ نہیں رہو گے، رہو گے ہمیشہ مگر زندگی میں شفٹنگ بھی ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ فرض کیجئے کہ یہاں رامپور میں رہتے تھے، اب چلے گئے بمبئی رہنے لگے، لکھنؤ رہنے لگے، دہلی رہنے لگے۔ ہر جگہ پر یہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ کوئی ایک جگہ پہ۔ میرا وطن جونپور ہے، میں جونپور رہتا تھا، اب 30 سال سے جو ہے وہ دہلی میں رہ رہا ہوں۔ جونپور میں تھے پھر بھی زندہ تھے، دہلی چلے گئے پھر بھی زندہ ہیں۔ شفٹنگ ہوئی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئے ہیں، ختم نہیں ہو گئے۔ مولا فرماتے سنو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹنے کے لیے۔ ہاں شفٹنگ ضرور ہوگی، وَلَكِن مِّن دَارٍ إِلَى دَارٍ تُنْقَلُونَ، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے جاؤ گے، ختم نہیں ہوگے۔ ہماری اردو زبان نے موت کے لیے بڑا اچھا لفظ چنا ہے، انتقال۔ کیا کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یعنی وہی شفٹنگ ہے نا۔ آج دنیا میں ہیں، کل برزخ میں ہوں گے، پرسوں آخرت میں ہوں گے۔ اب آخرت میں 2 ٹھکانے ہیں، جنت اور جہنم۔ شفٹنگ ہے، وَلَكِن مِّن دَارٍ إِلَى دَارٍ تُنْقَلُونَ فَتَزَوَّدُوا لِمَا فِي أَيْدِيكُمْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ يَتَزَوَّدُوا لِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ۔ مولا فرماتے ہیں شفٹنگ ہونا ہے، ختم نہیں ہونا ہے۔ تیاری کرو وہاں کی جہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو، اور وہاں جا کے ہمیشہ رہنا، پھر شفٹنگ نہیں ہے۔ یہاں تو 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کے بعد شفٹنگ ہے، مگر وہاں آخرت میں پھر شفٹنگ خالدون، یا جہنم میں خالدون یا بہشت میں خالدون۔ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ پھر تیاری کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کیا لے کے جائیں۔ مدراس جانا ہے ہمیں مثلا، کیا لے کے جائیں؟ اونی کپڑا یا ململ کے کرتے؟ کشمیر جانا ہے ہمیں، کیا لے کے جائیں؟ اونی کپڑے یا ململ کے کرتے؟ ناواقفیت کی بنا پر، ناآگاہی کی بنا پر مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں جانا ہے کشمیر، برفباری ہو رہی ہے، ململ کے کرتے لے کے پہنچ گئے۔ ہمیں جانا ہے مدراس، شدید گرمی وہاں پڑتی ہے، موٹے موٹے کوٹ گرم گرم کپڑے لے کے چلے گئے، مشکل ہو جائے گی۔ میں جب پہلی دفعہ امریکہ گیا تھا تو ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ پہلی دفعہ میں امریکہ گیا، ہیوسٹن جانا تھا مجھے، دسمبر کا مہینہ۔ اب دسمبر میں ہمارے یہاں تو سردی پڑتی ہے نا۔ ابو حنیفہ والا قیاس کیا میں نے، ابو حنیفہ والا قیاس کر لیا کہ بھائی جب دہلی میں اتنی سردی پڑ رہی ہے تو امریکہ میں دیکھا تھا ٹی وی پر برف اور گرتے ہوئے، ٹھنڈک ہے۔ اب یہ بھول گئے کہ امریکہ چھوٹا سا کوئی گاؤں نہیں ہے، اور خوب گرم گرم کپڑے، سویٹر، ہر چیز۔ اب وہاں جب پہنچے تو ایئر کنڈیشن کو چل رہا تھا، شدید گرمی پڑتی ہے وہاں پر۔ بس گئے، سارے کپڑے ہمارے بیکار۔ پھر اس کے بعد دسمبر میں یہ جو رمضان تھا، اپریل میں محرم تھا۔ اپریل کا اشرا پڑھنے کے لیے میں جانا ہوا شکاگو۔ اور پھر میں نے قیاس کیا کہ آج جب دسمبر میں اتنی گرمی پڑ رہی تھی تو اپریل میں تو اور بھی گرمی ہوگی۔ ململ کے کرتے لے کر کے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ پہ برفباری ہو رہی تھی، پھنس گئے نا مشکل میں۔ مگر عرض کیا کہ یہ دنیا ہے، یہاں تھوڑی عزت و آبرو نیلام کر کے کام چل جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ عمل کام آئے گا وہی جو اپنے ہمراہ لے کر کے گئے، جو لے کر کے گئے ہیں۔ تو تیاری کیا کریں؟ مولا کہہ رہے تیاری کرو۔ پیغمبر کہہ رہے پل ہے، پل پہ ٹول لگے گا۔ ٹول کیا ہے؟ یہاں کسی نے مولا کائنات سے سوال کر لیا، مولا مل استعداد للموت، یہ شفٹنگ کے لیے کیا تیاری کریں؟ پل پہ جانے کا ٹول کیا ہے؟
مولا نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، آخرت کی تیاری کہہ لیجئے یا جنت کے پل کا ٹول کہہ لیجئے. یہ 3 چیزیں سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی. پہلی چیز مولا فرماتے ہیں، غور سے سنیے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. وہاں کی تیاری ہے، جنت کا ٹول ہے، اس کے بغیر پل پہ نہیں جا سکیں گے. پل پہ نہ جائیں گے تو منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ خواہش تو سب کی ہے وہاں تک. مولا فرماتے ہیں اداء الفرائض، پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ واجبات کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں. ادا تو تب کریں گے نا تب پتہ ہو کہ واجبات ہیں کیا، کیا ہیں واجبات، تبھی تو ادا کریں گے نا. معلوم ہی نہیں کیا ہے. وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ، ٹول کا دوسرا حصہ، جو چیزیں حرام ہیں اس سے اپنے کو دور رکھیں. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ پتہ تو چلے کیا کیا حرام ہے، کیا چھوڑیں کیا نہ چھوڑیں، کیا انجام دیں کیا انجام نہ دیں. یہ 2 چیزیں جاننا بہت اہم ہے. واجبات کو ارے مولانا صاحب آپ نے کیا جاہل سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے اتنی ساری مجلسیں سنی ہیں، ہم لوگوں کو سب معلوم ہے، واقعاً سب معلوم ہے. اچھا اصولاً معلوم تو ہونا چاہیے تھا، ان مجلسوں کا یہ تو فعل تو ہونا چاہیے تھا. ہر فرد عزادار کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا واجب ہے کیا حرام ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا، کیونکہ مجلس ہوتی کیا ہے، مجلس میں کیا بیان ہونا چاہیے. اکثر یہ بحث چڑھتی ہے کہ مجلس میں کیا بیان ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے موعظہ ہونا، جو کہتا ہے فضائل، کوئی الگ الگ خیالات ہیں سب نا. وہ ان کو جو ہے وہ غالی کہتے ہیں، وہ ان کو جو ہے مقصر کہتے ہیں، وہ ان کو وہابی، اور کوئی اپنے اپنے بجا. ارے بھائی کم سے کم جن کی مجلس ہے ان سے تو پوچھ لو کہ کیا ہونا چاہیے. بھائی دوسروں کو کیا حق ہوتا ہے بیان کرنے. آپ کے گھر کے مسائل کے بارے میں ہم بولیں گے، آپ کے گھر والے بتائیں گے نا کہ گھر میں کیا ہونا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان مجلسوں کے بارے میں امام فرماتے انی احب تلک المجالس، ان مجلسوں سے ہمیں بڑا عشق ہے. لوددت ان اکون معہم، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں بھی ان کے ہمراہ مجلسوں میں شریک ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ امام کوئی بیکار تو نہیں بیٹھے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے چلے جائیں گے. ان کا تو ایک ایک لہجہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ مجلسوں کو اگنور کرتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کام ہے، وقت نہیں ہے. ہوتا ہے نا، امام کے بیکار ہیں. لوددت ان اکون معہم، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں ان مجلسوں میں شریک ہو جہاں کہیں مجلس ہو. پھر سوال یہ ہوتا ہے ان مجلسوں میں ہونا کیا چاہیے. خطیب منبر پہ کیا پڑھے، شاعر کیا بیان کرے. آیا خطیب فقط نکتے بازی کے چکر میں رہے، شاعر فقط تخیلات کی وادی میں کھویا رہے، ایک سے ایک خیال چاہے وہ دین سے بالکل دور ہی کیوں نہ ہو، ایک سے ایک نقطہ چاہے وہ توحید کی جڑ ہی کیوں نہ کاٹ دے. بیان کیا ہونا چاہیے ان مجلسوں میں؟ امام فرماتے انی احب تلک المجالس ولوددت ان اکون معہم، میری دلی خواہش ہے میں مجلس میں شریک ہوں، مجھے عشق ہے ان مجلسوں سے. فحیوا فیہا امرنا، ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ امر اہل بیت ہے کیا، کیسے زندہ کریں؟ مر گیا ہے، روح پھونکے، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے. جلانا مارنا تو اللہ کا کام ہے. مبہم تھا. پھر 8ویں امام سے حدیث آئی، فرماتے رحم اللہ عبدا یا رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے.
اب پھر سوال یہ ہو گیا کہ بھائی امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر سائل نے ہماری آپ کی مشکل حل کر دی، ہماری آپ کی طرف سے اس نے سوال کر لیا، مولا کیفا یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ امام نے کیا فرمایا؟ چچے امام کہہ رہے فَحْيُوا فِيهَا امرنا، مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرو۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کیسے زندہ کریں؟ امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، امر اہل بیت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے مجلسوں میں ہماری تعلیمات کو سیکھو، سیکھنے کے بعد دوسروں کو ہماری تعلیمات سے آگاہ کراؤ۔ تو مجلسوں میں بیان کیا ہونا ہے؟ خطیب کی ذمہ داری، شاعر کی ذمہ داری، سوس خاں کی ذمہ داری، مرثیہ خاں کی ذمہ داری یہ ہے تعلیمات اہل بیت سے اپنے مجمع کو آشنا کرے۔ سننے والوں کی ذمہ داری یہ سن کے اپنے محلے میں اپنے کلی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے گاہک کو، اپنے ساتھی کو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے انہیں تعلیمات اہل بیت سے آشنا کرے۔ تعلیمات اہل بیت کیا ہیں؟ اللہ نے کیا واجب قرار دیا ہے، کیا حرام قرار دیا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو انجام دینا ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد امام فرماتے لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا۔ احیاء امر اہل بیت یہ ہے تعلیمات اہل بیت کو خطیب بیان کرے، آپ سیکھیں، سیکھنے کے بعد جا کر کے اپنے گاؤں محلے محلے جس سے بھی آپ کا رابطہ تعلق ہے اسے سکھائیں۔ اگر لوگوں کو امام فرماتے ہیں لوگوں کو ہماری تعلیمات کی خوبیوں کا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے پیرو ہو جائیں گے۔ اگر لوگ تعلیمات اہل بیت سے آج دور ہیں، اہل بیت سے گریزاں ہیں، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات ان تک پہنچائی ہی نہیں ہے۔ سیدیا نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر ہم نے فریضہ اپنا انجام دے دیا ہوتا تو مجلس سے توقع تو یہی تھی کہ ہمیں پتہ چلتا کہ واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں۔ لیکن بہرحال آج مجلسوں میں کیا ہو رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے 3 درسگاہیں ایسی تھیں جہاں سے ہم کچھ سیکھ سکتے تھے۔ ایک ماں کی آغوش، پہلی درسگاہ تو وہی ہے نا، ماں کی آغوش سے سیکھیں گے کہ واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں۔ دوسری درسگاہ یہ مجلس عزائے حسین، اس سے سیکھیں گے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہاں سیکھیں گے۔ تیسری درسگاہ اسکول ہے۔ آج معالاسف تینوں ادارے ہمارے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ماؤں کو خود ہی نہیں پتا ہے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ ہو گیا زمانہ جب بچوں کو مائیں لوریوں میں سب کچھ سکھا دیا کرتی تھی، آج تو انہیں خود بھی نہیں پتا ہے۔ مجلسوں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اسکول کا تو کہہ نہیں کیا ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ لیکن بعضوں کو گھمنڈ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب واقف ہیں۔ ہاں مولانا صاحب مجھے پتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ہم جانتے ہیں، قتل کرنا حرام ہے، ہم کبھی نہیں کرتے۔ بس محرمات کا دائرہ اتنا ہی ہے۔ واجبات معلوم ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، پیسے ویسے ہو جائیں تو حج کرنا ہم جانتے ہیں، بس واجبات اتنے ہی ہیں۔ محرمات کا دائرہ اتنا ہی ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ تہاجر اسلام میں حرام ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی چیز ہے کہ پہننے کی چیز ہے کیا تہاجر؟
ہم نے واجبات اور محرمات کو چند کے اندر محدود کر رکھا ہے، طویل فہرست ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، صلہ رحم واجب، قطع رحم حرام۔ صلہ رحم تو کبھی کبھی کان میں پڑ بھی جاتا، قطع رحم کیونکہ تصویر کا ایک ہی رخ اکثر بیان ہو جاتا ہے، اور تہاجر تو بالکل نہیں۔ صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے۔ ہمارے رشتہ دار دو طرح کے ہیں نا، ایک وہ جس سے ہمارا خونی رشتہ، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، بھائی، بہن، ان کے بچے، بچوں کے بچے، یہ سب کون ہیں؟ ہمارے خونی رشتہ دار۔ چچی، ممانی، خالو، پھوپھا، رشتہ دار تو ہیں۔ یہ خونی رشتہ دار میں جن سے خونی رشتہ ہے انہیں ارحام کہا جاتا ہے۔ صلہ ارحام یعنی ان سے رشتہ جوڑے رہنا۔ جوڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ الفی لگا کے چپکتا ہی ہے۔ صلہ رحم کا معنی یہ ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کرو، بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرو، خوشی ہے تو مبارکباد دو، غمی ہے تو تعزیت پیش کرو، بیمار ہیں تو عیادت کے لیے جاؤ، اگر محتاج ہیں اور تمہارے پاس استطاعت ہے تو ان کی مدد کرو۔ یہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے قطع رحم۔ آمنا سامنا ہوا، منہ موڑ لیا، ہماری ان کی بول چال بند ہے۔ نماز میں بیٹھے، دائیں طرف مصافحہ کیا، بائیں طرف منہ گھما لیا، ان سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ بیمار ہو گئے، عیادت کو نہیں گئے، غمی ہو گئی، تعزیت کو نہیں گئے، خوشی ہے، مبارکباد نہیں، محتاج ساری دنیا میں خیرات کر رہے ہیں، اپنے سگے بھائی کی خبر نہیں لیتے۔ یہ قطع رحم ہے۔ جی ہمارے تعلقات ان سے صحیح نہیں ہیں، اور اسی کے ہم پلہ ہے قطع رحم کے تہاجر۔ قطع رحم دو خونی رشتہ داروں کا تعلق توڑ لینا، قطع رحم دو مومنوں کا تعلق توڑ لینا۔ کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف مومن ایمان کا رشتہ ہے، عشق اہل بیت کا رشتہ ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مسجد میں آئے تھے، مجلس میں آئے تھے، الیکشن کا زمانہ تھا، اب ایک بی جے پی کا طرفدار ہے، ایک کانگریس کا طرفدار ہے، ایک بسپا کا ہے، ایک سپا کا ہے، حکومت وہ کریں گے، نعرے یہ لگاتے ہیں بیچارے، آپس میں بھڑ گئے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا کسی بات پر ہو گیا، بول چال بند۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، نمازی بھی ہیں، سب سے مل رہے، ان سے نہیں مل رہے۔ دو مومنوں کا رشتہ توڑ لینا، قطع تعلق کرنا، بول چال بند کر لینا، اسے کہتے ہیں تہاجر۔ یاد رکھیے گا، تہاجر کہتے ہیں اسے۔ تہاجر بھی حرام ہے، قطع رحم بھی حرام ہے۔ تہاجر اور قطع رحم کا فرق یہ ہے کہ تہاجر میں 3 دن کی چھوٹ ہے۔ آج اگر کشیدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، آج بول چال بند، کل بول چال بند، پرسوں بول چال بند، یہ فرشتے ابھی لکھیں گے نہیں، ابھی یہ لکھیں گے نہیں، لیکن اگر چوتھے دن بھی اکڑے رہے، اگر چوتھے دن بھی بول چال بند رہی، اکڑے رہے، تو یہ گناہ کا میٹر چل پڑے گا، وہ بھی پہلے دن سے۔ 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی ختم ہو جائے گا، 3 دن کا ڈسکاؤنٹ بھی ختم۔ لیکن قطع رحم میں 1 دن کی بھی چھوٹ نہیں ہے۔ صلہ رحم میں تو چھوٹ ہے، قطع رحم میں 1 دن کی چھوٹ نہیں ہے۔ ارے صاحب میں تو ملنا چاہتا ہوں، وہی نہیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے باپ بیمار ہوئے تھے، وہ آئے تھے میرے باپ کی عیادت کے لیے، میں کیوں جاؤں؟ ہمارے باپ کا شیوم 40واں تھا، گھر میں بیٹھے رہے، مجلس میں نہیں آئے، میں کیوں جاؤں؟ ہماری بیٹی کی شادی تھی، ہمارے بیٹے کا ولیمہ تھا، وہ آئے تھے، نہیں آئے تھے، میں کیوں جاؤں؟ ہوتا ہے نا۔ امام فرماتے ہیں وہ کچھ بھی کریں ان کی سزا اللہ دے گا، تمہیں بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ صل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم اس سے رشتہ جوڑے رہو۔ کبھی کبھی ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک مدت گزر گئی ہے، لوگوں کو لڑتے ہوئے بھی ریکارڈ قائم ہوتا ہے نا،
50 سال سے بول چال نہیں ہے. ہاں بعض اتنے جھیالے ہوتے ہیں مرتے مرتے وصیت بھی کر جاتے ہیں بچوں کو. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا, دیکھو سب سے ملنا بھیا کے بچوں سے کبھی نہ ملنا. اور یہ بچے بھی ان کے اتنے لائق ہوتے ہیں کہ باپ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے یہ والی وصیت ضرور مانتے ہیں. جبکہ یہ وصیت کرنا بھی حرام ہے, اس کو ماننا بھی حرام ہے. یہ وصیت کرنا بھی حرام ہے, ماننا بھی ہے نا. وصیت ہے ہی نہیں, بیکار بات ہے, بکواس کر کے گئے ہیں والد محترم بڑے احترام کے ساتھ. چلیے صاحب کسی تقریر میں گئے, مولانا کی باتیں سن کر کے تھوڑا دل پسیجا, سوچا کہ چلو ان سے میل کر لیتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پہل کون کرے. بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, دل دونوں کا چاہ رہا ہے پہل کون کرے, کیونکہ جو پہل کرتا ہے نا اسی کو شکست خوردہ بھی ہمارا سماج مانتا ہے. کون پہل کرے, اس مشکل کو پیغمبر اکرم نے حل کر دیا. دیکھیے انشاءاللہ جنت میں ہم سب جائیں گے, اور خواہش یہ بھی تو ہوگی نا پہلے ہم جائیں. بھی کربلا بھی جاتے ہیں تو خواہش تو یہی ہوتی ہے نا سب سے پہلے زری پر ہم پہنچ جائیں. خواہش تو ہے نا بھائی, اور بھیڑ ہے وہاں بھی بہت بھیڑ ہے, پوری خلائق جمع ہے نا. سب کی خواہش ہے جنت میں جائیں اور پہلے جائیں. پیغمبر فرماتے جو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے وہ تعلقات بحال کرنے میں پہل کر دے. جو پہل کرے گا جنت میں بھی وہی پہلے جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند سلوات. ادا الفرائض, جنت کا کے پل کا ٹول. ایمان ومان کے بعد ماشاءاللہ مومن تو ہم سب بھائی ہیں. ہمارے ہاں اللہ کو ایک مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں, خاتم النبیین کی خاتمیت کو مانتے ہیں, عدل الہی کے قائل ہیں, امامت کے بھی قائل ہے, 12 امام کے ماننے والے ہیں, قیامت پر بھی ایمان ہے. ایمان ومان کے بعد جو چیزیں بہت اہم ہیں 3 چیزیں. پہلے کیا ہے, واجبات کی ادا, وہ سیکھیے, علماء کی قدر جانیے, ان کو سیکھیے. بڑے عیب کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں عالم دین ہو اور بیکار بیٹھا ہو. مجھے صاحب صبح کے نماز پڑھا دیے, ظہر عصر پڑھا دیے, مغرب عشاء پڑھا دیے, ہو گیا. بھائی نماز پڑھانا کوئی کام ہے؟ نماز پڑھانا کوئی کام ہے؟ بھائی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہی تو ہے اور کچھ کرتا ہے. وہ آپ کی مسجد میں آ کے آگے نہ کھڑے پیچھے کھڑا ہوتا تب بھی تو پڑھتا نا. تو امام بن گیا, کوئی ایکسٹرا کام کیا ہے اس نے, کوئی اضافی کام تو نہیں نا ہے. مسجد میں آپ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ گئے, وہ ماشاءاللہ وہ تھے, وہ آگے کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. اصل کام تو آپ نے کیا نا. اگر آپ پیچھے کھڑے نہ ہوتے تو جماعت ہوتی ہی نہیں. اضافہ تو آپ نے کیا ہے. وہ تو کھڑے اپنی نماز پڑھ رہے تھے, آپ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے, ہو گئی جماعت. نہ کھڑے ہوتے تو ہو جاتا ہے یہ جو ہے فرادہ. اکثر جگہوں پہ مطلب نماز پڑھا دیں, ہم نے کہا مجھے کیا پڑھانا, میں تو پڑھ رہا ہوں. تم کھڑے ہو جاؤ گے, جماعت ہو گئی. ایک عالم دین کو قید کرنا ہے. بیچارے نے 15 سال 20 سال ہو گئے علمیہ میں تعلیم حاصل کی ہے, اس کو آپ نے محدود کیا کر دیا؟ ملا کی دوڑ مسجد تک, ملا کی دوڑ مسجد تک. کہیں اس نے اور ہاتھ پیر مارنا شروع کیا, نہیں اب آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں. ہاں عالم کی حد بھی ہم لوگ معین کرتے ہیں نا کہ آپ کی لمٹ کیا ہے, لمٹ سے آپ آگے نہ بڑھیے. ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں. ایک عالم قیامت کے دن کچھ چیزیں شکایت کریں گے, انجلہ وہ عالم جس سے لوگ استفادہ نہیں کرتے. ہاں اگر آپ ان کے پاس سیکھنے گئے, وہ سکھانے کو تیار نہیں ہیں, آپ خدا کی نگاہ میں معاف ہو جائیں گے, ہم جیسے مولوی پکڑے جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا فریضہ ہے. تیسری چیز کو بیان کرو مجلس تمام. مولا فرماتے تیسری چیز کیا ہے جنت کا ٹول؟ والاجتماع علی المکارم,
اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا. اخلاقی اقدار سے. ہمارے ہاں واجبات کو انجام دینے والے تو اچھی خاصی تعداد مل جاتی ہے، محرمات سے دور رہنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد مل جاتی ہے، لیکن اخلاقی اقدار کا شعبہ بڑا کمزور ہے. اب یہ اخلاقی اقدار کیا ہیں، محاسن اقدار اخلاق کیا ہے، مکارم اخلاق کیا ہے، دونوں کا فرق ایک بحث ہے. فی الحال وقت اب نہیں رہ گیا ہے. بہرحال آپ حضرات نے بڑی شرافت کا ثبوت دیا ہے، کوئی اٹھا نہیں اپنی جگہ سے، لیکن بہرحال اب ہمیں بھی تو سوچنا پڑے گا نا. فارسی کے ضرب المثل ہے کہ در دیزی باز از حیائے گربے کجا رفت. دیگچی کا ڈھکنا تو کھلا ہے مگر بلی کی شرم و حیا کہاں چلی گئی. تو بہرحال ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. والاجتماع علی المکارم، یہ اخلاقی اقدار بڑے اہم ہیں. پیغمبر فرماتے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا ہی ہے اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یاد رکھیے گا آپ کی نمازیں کسی کو متاثر نہیں کرتی. میں نماز کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، واجب ہے. سب سے پہلے سوال نمازی کا ہوگا، ہلکا نہیں کروں گا، بتا رہا ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہمیں نماز کے لیے بھیجا ہے، روزے کے لیے بھیجا ہے، حج کے لیے بھیجا ہے. فرماتے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے ہمیں اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا. آپ کی نماز کو دیکھ کر کے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو متاثر نہیں ہوتا. آپ کوئی روزے کو دیکھ کر کے کوئی متاثر نہیں ہوتا ہے. متاثر اگر ہوتا ہے تو آپ کے اچھے یا برے اخلاق کو دیکھ کے متاثر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے. تین چیزیں امام فرماتے ہیں. اس کے فرماتے فَإِذَن لَا يُبَالِي أَوَقَعَ الْمَوْتُ عَلَيْهِ أَمْ هُوَ وَقَعَ عَلَى الْمَوْتِ. جس انسان نے فرائض کو انجام دے دیا ہے، محرمات سے اپنے کو دور رکھا ہے، اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لیا ہے، اب اسے فرق نہیں پڑتا ہے موت اس پہ جا پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. آلے محمد پہ بوجہ بلند سلوات. موت سے وہ ڈرتے ہیں جنہوں نے فرائض کی بجاوری میں کوتاہی کی ہے، جنہوں نے جو محرمات کی آلودگیوں سے جنہوں نے اپنے کو نجس کر رکھا ہے، یا جو اخلاقی اقدار سے کوسوں دور ہیں، وہ ڈرتے ہیں. لیکن جن کے ہاں ادائے فرائض بھی ہے، محرمات سے دوری بھی ہے، اور اخلاقی اقدار و ویلوز کا نمونہ ہے، وہ سید حسن بنتے ہیں. وہ آرزو شہادت کرتے ہیں، سب سے بڑی تمنا ان کی یہی ہوتی ہے. مولا کائنات کا بھی وہ جملہ ہے، فرماتے ہیں نا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ، لا ابالی اوقع الموت علی ام وقعت علی الموت. اور یہ صرف مولا علی کا جملہ ہے. علی اول نے بھی یہی بات کہی. یہی جملہ علی ثانی کی زبان پہ بھی آیا جس وقت امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا. امام حسین کی زبان پہ اچانک جملہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ علی اکبر کے کانوں میں جیسے ہی جملہ پہنچا فوراً بابا کے پاس آئے. بابا، جملہ تو برحق ہے، اس وقت کیوں؟ کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے. جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے کو محرمات سے دور نہیں رکھا ہے؟ کیا اخلاقی اقدار سے ہم آراستہ نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں کیوں نہیں بیٹا، کیوں نہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ اخلاقی اقدار کے پاسبان نہیں پھر کون ہے؟
ارے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے وہ پانی جو ان کا سرمایہ حیات تھا اپنے دشمن کو پلا دیا۔ اگر یہ پانی حسین نے حر کو نہ پلایا ہوتا ان کے لشکر کو تو کربلا میں سکینہ پیاسی نہ ہوتی، علی اصغر کا گلا ہرملا کے تیر سے نہ چھیڑتا۔ بڑا قیمتی تھا یہ پانی، لیکن یہ اخلاقی اقدار ہیں۔ اخلاقی اقدار کے نمونے کربلا سے بہتر کہاں ملیں گے؟ کیوں نہیں بیٹا؟ جناب علی اکبر کہتے بابا اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے، ہمیں موت کا کیا خوف ہے۔ حسین ہی نہیں، علی اکبر نہیں، پورے کے پورے حسین کے ساتھی جو کربلا میں ہیں، سب کا یہی عالم ہے، کسی کو موت کا خوف نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو اپنی موت کا خوف ہے، نہ اپنی اولاد کی موت کا خوف۔ اپنی موت کو گلے لگانا آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کی موت، آپ کربلا میں دیکھیں، مرد ہوں یا عورت، وہ عورتیں جو جام شہادت نوش نہیں کر سکتی تھیں، وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ شب عاشور فقط جناب زینب کبریٰ نہیں ہیں جو انہوں محمد کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا کل قربانی کا دن ہے۔ فقط یہ ام فروہ نہیں ہے جو قاسم کو تیار کر رہی تھی، اصحاب کی عورتیں بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ مسلم ابن اوسجا کی زوجہ اپنے نونہال کو تیار کر رہی، بیٹا کل تمہارے بابا اپنی شہادت پیش کریں گے، بیٹا تم میری طرف سے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، جنگ کا آغاز ہوا، حسین کا بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا زخمی ہو کر کے زمین کربلا پہ آتا ہے۔ حسین مسلم کے سرہانے کھڑے ہیں، امام کی نگاہوں کے سامنے مسلم نے دم توڑا۔ ابھی امام مسلم کے جنازے کے سرہانے ہی کھڑے ہیں، اچانک حسین کی نظر نے کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے جو تیزی سے میدان کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ کمر میں جو تلوار بندھی ہے وہ زمین پہ خط دیتی جا رہی ہے۔ امام نے اصحاب سے کہا کس کا بچہ ہے، روکو اسے، کہاں جا رہا ہے؟ اصحاب نے بڑھ کر کے بچے کو روکا، لے کے امام کی خدمت میں آئے، پوچھا بیٹا تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا اسی بوڑھے غلام کا لخت جگر ہوں جس نے ابھی ابھی آپ کے سامنے دم توڑا ہے۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آقا آپ پہ اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں بیٹا تم خیمے میں واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، تمہاری ماں سے تمہارا صدمہ برداشت نہ ہو سکے گا۔ بچے نے کہا مولا یہ تلوار تو میری ماں ہی نے میری کمر میں باندھی ہے۔ ابھی دونوں بچوں میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ در خیمہ سے آواز آئی آقا مسلم نے اپنی زندگی کو قربان کیا، اسے میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ کسی کو موت کی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر شہید کے دل میں جذبہ شہادت مچل رہا ہے، عشق شہادت ہے نا، شہادت کو سعادت سمجھ رہے ہیں۔ مگر امام حسین کا بھی ایک طریقہ یہ تھا، کسی شہید کو آسانی سے اجازت نہیں دیا، اور یہ شہداء کا ادب ہے، ادب شہداء ہے۔ کوئی شہید جذبات سے مغلوب ہو کر کے اذن امام کے بغیر میدان میں نہیں گیا۔ شوق شہادت ہے مگر امام کی اجازت کے بغیر پہلے وہ امام کے خدمت، اور امام آسانی سے اجازت نہیں دیتے۔ اب کیا سمجھتے ہیں انہوں محمد کو آسانی سے اجازت مل گئی تھی؟ نہیں، بار بار آتے تھے، مامو جان ہمیں میدان میں جانے کی، حسین روک دیتے تھے۔ ایک دفعہ جناب زینب کی نظر جب بچوں پہ پڑی، یہ زندہ سلامت کھڑے ہوئے ہیں، بچوں کو بلایا، بچوں ماں نے جو سبق پڑھایا تھا بھول گئے؟ کہمی اماں ہمیں سبق یاد ہے۔ تو کب میدان میں جاؤ گے؟ جب قاسم کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے۔
جب علی اکبر کا لاشا آ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے؟ کہ نہیں اماں ایسا نہیں ہے، ہم تو جانا چاہتے ہیں مگر ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد بچے کہتے اماں آپ چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماموں جان آپ کی کوئی خواہش رد نہیں کرتے، ماما اگر آپ سفارش کر دیں تو ماموں جان ہمیں اجازت دے دیں گے۔ یہ سننا تھا۔ زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین نے دیکھا زینب آئی ہے۔ بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا پہلے میری ایک بات کا جواب دیجئے، آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہنا تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہ مانگا۔ تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بھیا انکار مت کرنا، بولو بہن کیا چاہیے؟ زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت۔ ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ تب جا کے حسین نے اجازت دی ہے۔ قاسم کو کیا آسانی سے اجازت مل گئی؟ جملے روایت کے یہی تو ہے نا۔ قاسم کبھی امام حسین کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیروں کا بوسہ دیتے تھے۔ امام اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ بابا کا وصیت نامہ جب لے کر کے آئے ہیں تب حسین نے اجازت دی ہے۔ لیکن عزیزو کربلا کا ایک شہید ایسا بھی ہے جسے حسین نے فوراً اجازت دے دی، اور یہ وہ شہید ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ حسین کو سب سے محبت تھی، حتیٰ تازہ آئے ہوئے مہمان حر سے بھی محبت تھی، لیکن ایک ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت۔ کون ہے؟ حسین کا کڑی الجوان بیٹا علی اکبر۔ دوہری محبت ہے نا، لائق رشید بیٹا بھی ہے، نانا کی شبیہ بھی ہے۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن عزیزو مقتل کا جملہ ہے استأذنا فأذنا۔ جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ جاؤ بیٹا خدا حافظ، مگر جانے سے پہلے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا۔ کتنی محبت تھی حسین کو علی اکبر سے، بس ایک جملہ اور مجلس تمام۔ جس وقت علی اکبر رخصت ہو کے بیویوں سے آئے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے مقتل کی طرف جا رہے ہیں، حسین نے دونوں ہاتھوں اٹھا دیے، اللہم اشہد قد برد علیہم غلامون، اے اللہ گوار ہے نا، اب ان کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو تیرے رسول سے صورت و سیرت میں مشابہ تھا۔ علی اکبر کو رخصت کیا۔ علی اکبر تھوڑی ہی دور گئے تھے، اچانک پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ دیکھیے کتنی محبت ہے علی اکبر کے حسین کے دل میں۔ علی اکبر نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے گرم زمین پہ بیٹھا ہے۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے، اب کیوں چلے آ رہے؟ عجب جملہ حسین کہتے، بیٹا علی اکبر اگر صاحب اولاد ہوتے باپ کے دل کی کیفیت سے بچا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم عشق و محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمراہ واجبات کو کمال و تمام طریقے سے انجام دے سکیں، محرمات سے اپنے کو دور رکھیں اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کریں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں
اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، مجاہدان راہ حق و عدالت، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔ درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحومہ سیدہ بانو شکیلہ بنت غلام مہدی، مرحوم محمد جعفر ابن محمد یوسف مرحوم، مرحومہ زبیدہ خاتون بنت زاہد حسین مرحوم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ایہا الحسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، ایہا المدفون بعرض قوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔